آج کے شو میں کیا کراچی کے شہریوں سے 62 ارب روپے کے اضافی بل وصول کیے گئے؟ وزارت پانی و بجلی کا نیپرا کو لکھا گیا خط منظر عام پر۔ نیپرا کی جانب سے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا قیام کیا کافی؟ ٹیرف مراد کا اطلاق آخر تاخیر کا شکار کیوں؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی اہم خبر، ایک بڑی سنسنی خیز خبر یقینی طور پر، کیونکہ جو بل آپ بجلی کا دیتے ہیں اس بجلی کے بل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی مبینہ طور پر اضافی بلنگ ہوتی ہے، میں اس پر آؤں گا، لیکن میں نے اس خبر کی انویسٹیگیشن کیوں کری آخرکار یہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ایک خبر لگی اور یہ 31 جنوری 2017 کو کہا گیا کہ نیپرا کی جانب سے ایک کمیٹی کا قیام ہوا ہے۔ یہ کمیٹی کا قیام 3 رکنی کمیٹی، ہائی پاورڈ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے بائی نیپرا، اور اس کمیٹی کے اندر کہا گیا کہ ایڈوائزر ٹو دا ریگولیٹر، ایک سینئر کنسلٹنٹ اور ایک ڈیسک آفیسر شامل ہے۔ اس کمیٹی کو ایک وفاقی حکومت کی طرف سے کے الیکٹرک کو لکھی گئی شکایت پر تحقیقات کر 1 ہفتے کے اندر رپورٹ دینی ہے۔ یہ کمیٹی کا قیام ہوا 31 جنوری 2017، یعنی آج سے 1 دن قبل یہ کمیٹی کے قیام کی خبر سامنے آئی اور کمیٹی کا قیام ہوا۔ اب کس چیز کی تحقیقات کرنی ہے، یہ سوال تھا ذہن میں اگلا۔ آخرکار کیا کیا ہے کے الیکٹرک نے، یا کیا کیا ہے نیپرا نے، یا کیا کیا ہے وفاقی وزارت پانی و بجلی نے، جس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو میرے ذہن میں تھا، اور جس سوال کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ہمیں پتہ چلا کہ وفاقی وزارت پانی و بجلی نے ایک خط لکھا، اور یہ خط لکھا گیا نیپرا کو، اور اس خط کے اندر یہ لکھا گیا کہ کے الیکٹرک کے ساتھ، کے الیکٹرک نے کراچی کے صارفین، کراچی کے جو لوگ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں ان سے اضافی بلنگ کری، اور یہ اضافی بلنگ کتنے روپے کی تھی؟ حیران ہو جائیں آپ سن کر، یہ اضافی بلنگ پچھلے چند سالوں کے دوران 62 ارب روپے کی بنتی ہے۔ 62 ارب روپے کی بنتی ہے، جس کے اندر صرف سال 2015 کا ایسٹیمیٹ وزارت پانی و بجلی نے لگایا 12.91 ارب روپے، یعنی تقریباً 13 ارب کے اضافی بل کے الیکٹرک نے چارج کیے اپنے کسٹمر سے، کراچی کے شہریوں سے اضافی بل کلیکٹ کیے، جن کی ڈیٹیلز، جو رف کیلکولیشنز خود وزارت پانی و بجلی وفاقی نے کری، اور وہ کیلکولیشنز کے ٹیبلز انہوں نے کیلکولیٹ کرے۔ 2 اہم فیکٹرز کی انہوں نے بات کری۔ انہوں نے کہا جی ایک تو ملٹی ایئر ٹیرف میکینزم ایک ہوتا ہے، ملٹی ایئر ٹیرف میکینزم، جس کی کوارٹر وائز پرائس ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ یہ پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ٹی این ڈی لاسز انکارپوریٹ ہوتے ہیں اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز انکارپوریٹ ہوتے ہیں۔ اس خط کے اندر 2 باتیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ملٹی ایئر ٹیرف سسٹم کی بات کی گئی، اور دوسری بات کی گئی اس پرائس کی جو جنریٹنگ کاسٹ، یا جس جو پرائس جو ہے اس وقت نیپرا کے الیکٹرک کو فراہم کر رہا ہے، اس پرائس پر بھی اعتراض وزارت پانی و بجلی کی طرف سے اٹھایا گیا۔ میں پھر بتا رہا ہوں، کیونکہ جو صرف سال 2015 کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے، صرف سال 2015 کا ایسٹیمیٹ وزارت پانی و بجلی نے لگایا ہے، وہ 12.91 ارب روپے بنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 5 سال، یہ 10 سال، جتنے سال کا ایسٹیمیٹ بنا کر وہ بتاتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ تقریباً 62 ارب روپے بنتی ہے، جو اضافی طور پر کے الیکٹرک نے اپنے کسٹمر سے چارج کیا۔ اور یہی نہیں، اس خط کے اندر سیکرٹری پانی و بجلی نے یہ لکھا ہے کہ اس پیسے کو ریکور کیا جائے، یعنی پیسے کو جہاں جس طرح بھی کر کے ریکور کیا جائے، پیسے واپس مانگا ہے وفاقی حکومت نے، اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اکاؤنٹیبلٹی، وہ جو لفظ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جو ہم بڑی مشکل سے پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس کا مطالبہ کیا ہے سیکرٹری واٹر اینڈ پاور نے۔ کسی این جی او نے خط نہیں لکھا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط نہیں لکھا، یہ سیکرٹری واٹر اینڈ پاور کا خط ہے جو لکھا گیا نیپرا کو، جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ میں پھر اس خط کے دکھانے کے بعد اس کمیٹی پر آتا ہوں دوبارہ، کیونکہ جو خبر کمیٹی کے حوالے سے آئی ہے وہ آپ دوبارہ دیکھیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 62 ارب روپے کا مبینہ معاملہ ہے، لیکن کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ کمیٹی میں کون کون ہے؟ 62 ارب کا معاملہ، 62 ارب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 6.2 بلین ڈالرز کے اندر یہ اماؤنٹ آتی ہے، 62 ارب روپے کی اماؤنٹ۔ آخرکار کمیٹی میں کون؟ ایک ڈیسک آفیسر، ایک جو ایڈوائزر ٹو دا ریگولیٹر، اور اسی طرح ایک اور کچھ سینئر کنسلٹنٹ کے نام سے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی، جو کہ اس 62 ارب کے معاملے کو دیکھے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آیا نیپرا نے اس کمپلین کو سیریس لیا یا نہیں لیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ آگے چل کے جانیں گے۔ لیکن ایس آر او ریگولیشنز اس حوالے سے میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ معاملہ ہے ٹی او یو، ٹائم آف یوز میٹرز کا، ٹائم آف یوز بلنگ کا، جو پیک آورز اور آف پیک آورز میں کراچی کے شہری بل ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک ایس آر او ہے، یہ اس کی کاپی ہے اوریجنل، اور پروگرام میں آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا
کہ ان میٹرز کی امپلیمنٹیشن کراچی میں اب تک پوری طرح کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کمرشل، انڈسٹریل اور ریزیڈنشل کسٹمرز کے لیے کتنے فائدے مند ہیں یہ میٹرز؟ اور کے الیکٹرک کی طرف سے کیا سست روی کا شکار یہ پروسیجر ہوا ہے؟ ان میٹرز کے لگانے سے فائدہ کیا ہے، نقصان کس کا ہے؟ ہم بے نقاب کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آج بہت کچھ ہے، 62 ارب کا ایک معاملہ اور دیگر بہت کچھ بتانے کو، میرے ساتھ رہے گا اب تک۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں آج ہم بات کر رہے ہیں مبینہ طور پر، کیونکہ یہ رپورٹ تو وزارت پانی و بجلی نے لکھی، باقاعدہ خط لکھا ہے جی نیپرا کو، اور اس خط کے اندر ذکر کیا گیا ہے 62 ارب روپے اضافی بلنگ، انجسٹیفائیڈ بلنگ کا، جو بلنگ کی گئی ہے اور اس بلنگ کی مد میں کراچی کے شہری سفر ہوئے ہیں، اور اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کے الیکٹرک سے کیا ہے۔ نیپرا کو خط لکھا ہے وزارت پانی و بجلی نے، جس خط کی کاپی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ویسے خواجہ نوید صاحب موجود ہیں، سینئر قانون دان پروگرام میں موجود ہیں، جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سینئر معاشی تجزیہ نگار پروگرام میں موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ناظم حاجی صاحب، کیونکہ جو سٹیزن ٹرسٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کیس کو لے کر، اس سے پہلے ٹی او یو بلنگ کا بھی کیس کو لے کر بڑے آگے، اس پر بھی ان سے پروگرام میں بات ہوگی۔ اس سے پہلے اکرام الحق صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر یہ آپ نے دیکھا ہے نیپرا نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے، 3 رکنی کمیٹی ہے، معاملہ 62 ارب روپے کا ہے جو خط لکھا گیا ہے، اور خط بھی خود سیکرٹری واٹر اینڈ پاور لکھ رہے ہیں۔ اکرام الحق صاحب کتنا سیریس معاملہ ہے، اور کس طرح جو کمیٹی 3 رکنی بنا دی ایک ہفتے میں، آپ کو لگتا ہے یہ کیا ہوا ہے معاملہ؟ اکرام الحق صاحب یہ 10 سال سے یہ جس طرح کی جو تھا لاسز جو تھے اس کا بینیفٹ پاس آن کرنے کی بجائے جو ریڈکشن ان ٹی اے ڈی لاسز تھے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو کیپیسٹی کے مطابق ان کو 2 بلین کا فائدہ ہو رہا تھا، تو یہ آگے پاس آن نہیں کیا۔ یہ ایک طرح سے ونڈ فال گین ہوئی کے الیکٹرک کو، اور اس کا بینیفٹ جو ایکچولی کنزیومر کو پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا۔ اب ایک طرف تو ہم نے انڈیپینڈنٹ باڈیز بنائی ریگولیٹرز، اور دوسری طرف آپ ان کا کارکردگی دیکھ لیجئے کہ وہ ایک جو ٹیرف فریم ورک تھا اور جو میکنزم تھا اس کو اتنے عرصے سے نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ اب اس ملک میں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے ریگولیٹرز، اور ان کو کیپٹیو نہیں ہونا چاہیے منسٹری کے، اور ابھی منسٹری کی طرف سے ہی سیکرٹری محترم کا خط آ گیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ میل پریکٹس بڑے عرصے سے ہو رہی تھی، اور اس میل پریکٹس کا کوانٹم جیسا کہ آپ نے بتایا 62 بلین روپیز ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 10 سال کے کیلکولیشن جو رف کی گئی ہے، یعنی پہلے بیس ایئر 2009 میں کوئی 2.48 بلین سے شروع ہو کر آخری سال جو ہے اس میں یہ بڑھ کر 10.5 بلین تک پہنچ گئی۔ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں چوری ہونے دی جاتی ہے، فائدہ اٹھانے دیا جاتا ہے، اور پھر 10 سال بعد ہم کو خیال آتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ یہ ساتھ ساتھ بات کیوں نہیں چیک کی گئی، اس کا کون ذمہ دار تھا؟ سر 10 سال تک کے الیکٹرک، وزارت پانی و بجلی خود کہہ رہی ہے 10 سال تک کے الیکٹرک شہریوں سے اضافی بلنگ کرتی رہی، ناجائز طور پر یہ پیسے کرتی رہی، فارمولا غلط استعمال کرتی رہی، اور 10 سال تک پانی و بجلی کی وزارت نیپرا، اور کسی کو بھی ہوش نہیں آیا۔ مطلب ان شارٹ بات یہ کسی نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور 62 ارب روپے کر لیے گئے، کما لیے گئے اس طرح سے۔ ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سر نہیں جی، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ جی میں سن پا رہا ہوں۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریگولیٹر کو ایک واچ ڈاگ کا کام کرنا چاہیے تھا، اور اپنے رولز اور ریگولیشنز کو واضح طور پر نافذ کرنا چاہیے تھا، اور اسی طور پر یہ بجلی اور پانی کی وزارت کا بھی ذمہ داری تھی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کنزیومر رائٹس کا کوئی ہمارے ہاں افیکٹو باڈی ہے بھی یا نہیں، صرف برائے نام ہی ہم اس کا ذکر سنتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی سفرر اس میں تو بیچارے شہری اور کنزیومرز ہیں جن کے اوپر یہ سارا بوجھ لادا گیا، اور باوجود اس کے کہ فیول کی پرائسز میں بہت کمی ہوئی، اس کا کسی قسم کا بینیفٹ کیا پہنچتا، الٹا نقصان پہنچایا گیا ہمارے کنزیومرز کو۔ اور یہ ایک ناقص کارکردگی تو اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی کی بدترین مثال ہے ہمارے ہاں،
چاہے وہ ریگولیٹر ہو یا وزارت ہو, اور کمپنیز تو کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ میں یہ بڑی اہم بات آپ کو روکتے ہوئے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں یہ کے الیکٹرک کا موقف سامنے رکھتا چلوں کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی سائٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملٹی ایئر ٹیرف جو ہے وہ گلوبل بیسٹ پریکٹسز سے ڈرائیو ہوتا ہے اینڈ واز اپرووڈ بائی دی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ان 2002, یعنی 2002 میں اپروو ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ٹیرف ہوتا ہے, پرفارمنس بیسڈ ٹیرف ہوتا ہے, ملٹی ایئر ٹیرف گلوبل بیسٹ پریکٹسز سے انہوں نے ڈرائیو کیا ہے. تو یہ کے الیکٹرک کا موقف ہے اس پر ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. کے الیکٹرک کہتی ہے کہ ہمیں تو منظوری دی ہے, ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں, ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جی, اگر سیکٹری محترم اتنا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں, میں نے پڑھا ہے ان کا بھی جو ڈیفینس ہے, مگر یہ ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئی پی پیز کے لیے ایک اور طرح کی بات ہو اور کہ الیکٹرک یا اور کوئی سروس پروائیڈر ہو اس کے لیے اور طرح کا فائدہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک میں آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں کرنا چاہتے, اور آپ جو ہمارے ہاں کنزیومرز ہیں ان کو جو بینیفٹ پاس آن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. تو اس کو ہماری زبان میں تو یہی کہیں گے کہ کے الیکٹرک کو ایک ونڈ فال گین ہوئی تھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب اس کا ایک بڑا حصہ 1.7 بلین میں یہ کمپنی بکنے والی ہے, اور آپ نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم آپ اس طرح کا بینیفٹ اٹھاتے رہے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کنزیومرز کو پاس آن نہیں کرتے رہے. تو یہ ڈیفینس جو ہے یہ تو آگے جا کے دیکھ لیا جائے گا, مگر یہ شو کرتا ہے کہ پھر ملک کے اندر بہت سی جگہ پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. صحیح. تو خواجہ نوید صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ قانونی طور پر معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ بات اس لیٹر میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹیرف کے اوپر نیپرا کے کردار پر بھی بات کی گئی ہے. میں مطلب اسپیسیفکلی اگر بات کروں, اس خط کے اندر یہ لکھا ہے جی کہ ہی ہیز بین الاؤڈ ٹو ریکور ویری ہائی پرائسز واٹ اسٹیٹ انرجی پاور جنریٹنگ کمپنیز ہیو ناٹ ودرون, یا ان کو جو حق حاصل نہیں تھا ان پرائسز کو لینے کا, اس پرائسز پہ کام کرنے کا, ریکور کرنے کا, وہ نیپرا نے کے الیکٹرک کو پرووائڈ کیا ہے. تو نیپرا کو بھی دراصل ملوث قرار دیا ہے خواجہ نوید صاحب اس میں. تو اور نیپرا ہی تحقیقات کر رہے ہیں سر اس کی, یہ نیپرا نے کمیٹی بنا دی ہے تحقیقات کرنے کے لیے 3 رکنی, یعنی نیپرا پر الزام ہے, نیپرا خود ہی تحقیقات کر رہے ہیں. یہ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں خواجہ نوید صاحب؟ نہیں سر, بات یہ ہے کہ ان کے کمیٹی بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سیدھا فراڈ ود پبلک ایٹ لارج ہے, اور یہ نیب کی جورسڈکشن میں آتا ہے. میں آپ کے توسط سے چیئرمین نیب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ اس کی انکوائری کا نمبر الاٹ کر کے اس کی انکوائری کا آرڈر کریں. اور یہ جو پیمرا میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں نیب کے اندر جو آفینسز ہیں اس میں اومیشن اینڈ کمیشن دونوں آفینس ہیں. یعنی کمیشن تو یہ کہ آپ جب کوئی جرم کریں تو ظاہر ہے آپ اس کے لیے جواب دار ہیں, اور اومیشن یہ ہے کہ جب آپ کا فرض ہے کسی کو پکڑنا اور وہ آپ نے پکڑا نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو مینز کہ آپ اس جرم کی پشت پناہی کر رہے ہیں یا سرپرستی کر رہے ہیں یا اس میں حصے دار ہیں یا بینیفٹ آپ کو بھی مل رہا ہے, ون آف دا بینیفیشریز ہیں, اور اگر نہیں بھی ہیں تو پھر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں نیپرا کے آفیسرز بھی ملزم بنیں گے, اور کے الیکٹرک کے لوگ جنہوں نے عوام کو بے دریغ لوٹا ہے. ناظم حاجی صاحب بھی آ کے کچھ ہمیں بڑی تفصیلات دیں گے اس بارے میں, کیونکہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ٹی او یو میٹرز کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ انکشاف ہے ہم جو پروگرام میں کریں گے. لیکن خواجہ نوید صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر, لیکن بریک کے بعد پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ تمام خطوط ہیں, یہ تمام معاملات ہیں, کیا یہ سیاسی تو نہیں ہے؟ کیونکہ وزارت پانی و بجلی پہلے بھی کافی سٹیٹمنٹس دے چکی ہے. یہ خط کیا سیاسی تو نہیں ہے یہ؟ کیونکہ ہم ہر طرح سے اس کی جانچ پڑتال کر لیں. اس خط میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں 62 ارب کی ریکوری کی بات ہے, 62 ارب کی ریکوری کی بات ہے کہ الیکٹرک سے. معاملہ سیاسی تو نہیں ہے آخرکار, کیونکہ سیاسی معاملہ بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہے یا نہیں ہے, اس کی ڈیٹیل جانیں گے. اور ان میٹرز کے حوالے سے جو کراچی میں ریزیڈنشیل, انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومرز کے پاس لگے ہوئے ہیں, ان میں کیا اصلیت ہے ہم بے نقاب کریں گے. کیا وہ میٹرز کے اندر ایک ایسا ایک کلوز ہے جس کے ذریعے آپ کے بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں, یا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بات, وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہے گا اب تک. پوچھیں گے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے کہ یہ کراچی کے صارفین کے اوپر کراچی الیکٹرک نے جو 62 ارب روپے کا جو چونا لگایا ہوا ہے اس کا کون جواب دے ہے, کون پوچھے گا؟ کہ الیکٹرک نے
صارفین کے 62 ارب روپے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہڑپ کر لی، جس کی ہم کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ معاملہ 1-2 ارب کا نہیں، معاملہ 1-2 کروڑ کا نہیں، معاملہ 62 ارب روپے کا ہے۔ معاملہ میں نہیں کہتا، الزام میں نہیں لگاتا، الزام کوئی این جی او نہیں لگا رہی، الزام کوئی ٹرسٹ نہیں لگا رہی، کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں لگا رہی، نہ نیب نے کوئی خط لکھا ہے، نہ ایف آئی نے خط لکھا ہے، سرکار نے خط لکھا ہے، وفاقی سیکرٹری پانی و بجلی نے خط لکھا ہے، جس خط کے اندر 62 ارب روپے اضافی بلنگ کی ذکر کیا ہے جو کراچی کے شہریوں سے مانگے گئے، جو کراچی کے شہریوں سے وصول کیے گئے پچھلے 10 سالوں میں 62 بلین روپیز۔ اور اس میں جو ٹیرف سسٹم ہے کہ الیکٹرک کا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے ذریعے ایڈجسٹمنٹس نہیں کی گئیں اور یہ پیسہ وصول کیا گیا۔ 62 ارب بہت بڑی فگر بنتی ہے۔ ناظم حاجی صاحب جو کہ سربراہ ہیں سٹیزن ٹرسٹ اگینسٹ کرائم، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں، اور میرے ساتھ خواجہ نوید صاحب سینئر قانون دان، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سینئر معاشی تجزیہ نگار پروگرام میں موجود ہیں۔ خواجہ نوید صاحب، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے گیا تھا سر، میں یہ خط میرے سامنے ہے، کیا یہ معاملہ سیاسی تو نہیں ہے؟ یہاں پہ اکثر چیزوں کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو سیاسی الزام ہے جی، آپ کیوں لگا رہے ہیں، سیاست ہے۔ سر یہ سیاسی معاملہ تو نہیں ہے خواجہ نوید صاحب؟ یہ 62 بلین یہ سیاسی نہیں ہے، یہ تو عوام کو لوٹنے کا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ پبلک ایٹ لارج کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، آرگنائزڈ کرائم ہے، ایک کارپوریشن نے کیا ہے اور اس کے تمام ڈائریکٹرز اس میں شامل ہیں، ان کی کامن انٹینشن ہے۔ they all are accused and they all are liable to reply to the inquiry committee formed by the NAB۔ اگر نیب کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کی انکوائری کا آرڈر کرے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہی نہیں نکلے گا 62 ارب، اتنا ہی شاید اور بھی نکل ہے جو کہ ناقص اور سپیڈی میٹروں کی مد میں۔ سر میں پھر بتا رہا ہوں، موقف ان کا یہ کہ ملٹی ایئر ٹیرف سسٹم ہم نے جو امپلیمنٹ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے، وزارت پانی و بجلی نے 2002 میں اس کا اپروول دیا تھا، اور ایوری تھنگ از ادھر یہ تو نیب والے بتائیں گے نا، جی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو نیب والے بتائیں گے۔ اور اس خط میں بھی تحقیقات کا ہی مطالبہ کیا گیا، لیکن نیپرا سے ہی مطالبہ کیا گیا جس پر خود الزام لگایا ہوا ہے۔ خیر ناظم حاجی صاحب، اب یہاں پر سوال سر بہت بڑا اہم یہ ہے اس وقت کہ جو میرے پاس خطوط ہیں، یہ خطوط نیپرا نے کے الیکٹرک کو لکھے، کے الیکٹرک نے نیپرا کو لکھے، آپ کے کچھ خطوط مجھے ملے ہیں اس پر جو آپ نے کے الیکٹرک کو لکھے، وفاقی محتسب کے پاس آپ گئے وہ لکھے۔ سر یہ ٹی او یو میٹرز جو ہیں، ٹائم آف یوز میٹرز، یہ آخرکار کیا چیز ہے؟ کیا کراچی کے شہری کسی چیز سے مستفید نہیں ہو پا رہے؟ کچھ ان کے علم میں نہیں بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے میٹر کا؟ یہ ٹی او یو کا فیسلٹی کہتے ہیں اس کو، ٹائم آف یوز۔ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے پیک آورز ہوتے ہیں، 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک، اور بقیہ 20 گھنٹے ہوتے ہیں آف پیک آورز۔ یہ پورے پاکستان میں نافذ ہیں اور اس کی فائدہ پورے پاکستان وابڈا کے جو صارفین ہیں ان کو ملتا ہے۔ کراچی الیکٹرک سپلائی یہ نہیں نہیں دے رہا ہے ہمارے کراچی والے لوگوں، اور انڈسٹری کو بھی نہیں دے رہا ہے۔ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اگر 6 سے 10 کے درمیان ریٹ ہوتے ہیں 18 روپے فی یونٹ پلس ٹیکسز، اور باقی 20 گھنٹے کا ریٹ ہوتا ہے 12.5 روپے، تو اس میں فرق آ گیا 5.5 روپے کا، 35% کا ڈفرینس ہے دونوں میں۔ کے الیکٹرک آپ کو 24 گھنٹے 18 روپے پر یونٹ چارج کر رہا ہے، تو یہ تو ایک کھلے سر کے الیکٹرک کہہ رہا ہے اس خط میں جو 5 اکتوبر 2016 کو لکھا گیا ہے کہ کے الیکٹرک نیپرا کو لکھتا ہے کہ ہم نے انڈسٹریز کو یہ دے دیا ہے اور کمرشل اور ریزیڈینشیل جو صارفین ہیں ان کے لیے ہمارے نیپرا سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ یہ کے الیکٹرک نے لکھا ہے اس پہ، سر سارے انڈسٹریز کو مل چکا ہے۔ سر یہ بالکل بلیٹنٹ مس اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں 16 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی سائٹ ایسوسیشن میں، جس میں ان کے جو ریجنل مینیجر ہیں شیخ ہمایوں صغیر، وہ آئے تھے اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ 1300 انڈسٹری کو ابھی نہیں ملا ہے، صرف 200 انڈسٹری کو ہم لگانے دیں گے، لیکن اس وقت سے آج تک ایک انڈسٹری کو نہیں ملا ہے۔ اور یہ میرے خیال سے جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں شاید ان کو منہ بند کرنے کے لیے دے دیتے ہوں گے، لیکن تمام انڈسٹریز کو کرنگی میں بھی نہیں ملا، نارتھ کراچی میں نہیں ملا ہے، فیڈرل بھی ایریا میں نہیں ملا ہے، کہیں بھی نہیں ملا ہے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور ان کی جو تحریری طور پر جو لکھا ہے انہوں نے نیپرا کو، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ غزیانی صاحب کی دستخط ہے اس پہ خط پہ، اور یہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہوا ہے نیپرا کو۔ لیکن یہ میں سر ایک اور بات آپ کہہ رہے ہیں کسی انڈسٹری میں نہیں لگا، 50% پہ لگا ہے، کتنے پہ لگا ہے؟ ایک لیٹر اور ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے 50% تک پروگریس ہماری ہو چکی ہے۔ یہ گھریلو صارفین کے لیے 100 ڈیجٹ، دیکھیں بات وہ میٹر کی نہیں ہے، ڈیجیٹل میٹر جب لگ جاتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی ٹی او یو فیسلٹی دے سکتے ہیں، بلنگ کی بات آ رہی ہے۔
جس میں ڈیجیٹل میٹرز میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ آف پیک آورز اور ٹوٹل ریڈنگ وہ میٹر ریکارڈ کر لیتا ہے. بات ہوتی ہے پھر ریڈنگ کی، اور اس کو پھر کمپیوٹر میں آپ کو قانون کے مطابق یہ میٹر لگنے چاہیے، لگ چکے ہیں 50%. لیکن آن ڈیمانڈ لگ رہے ہیں یا بائی رائٹ لوگ خود مطلب وہ لگا رہے ہیں آ کے، یا آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ 22 ستمبر 2016 کا فیصلہ بھی میرے آپ کے سامنے ہے جس میں آپ کے گھر میں لگانے کا کہا آپ نے اپلیکیشن دی تھی. ہاں لیکن وہ بھی آج تک نہیں لگا. فیڈرل اومبڈسمین کے پاس اس کے بعد میں گیا ہوں، انہوں نے 30 اکتوبر کو ایک فیصلہ کیا کلوجر آف فائنڈنگز میں، یہ کہا ہے کہ ود ان 30 days کمپلائنس ہو. ان کی بھی آرڈر یہ ان کی کمپلائنس نہیں کی ہے. ابھی 19 جنوری کو انہوں نے ایک اور لکھ کے تحریری طور پر کہ الیکٹرک کے جنرل مینیجر لیگل نے لکھ کے دیا کہ 30 days میں میرے گھر پر یہ میٹر لگ جائے گا. میٹر کیا، میٹر تو لگا ہوا ہے، فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. تو یہ غلط بیانی کرتے کہ میٹر لگنا ہے. میٹر تو اس میٹر سے بل کم ہوں گے، بجلی کے بل بہت کم. دیکھیں یہ پھر آپ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ پیک آورز میں بجلی کم استعمال کریں. اور پیک آورز بھی بتاتے چلیں 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک، یعنی صرف 4 گھنٹے پیک آورز ہیں، اس کے علاوہ 20 گھنٹے جو ہیں آف پیک آورز، تاکہ آپ اپنا آئرننگ ہے، جو زیادہ بجلی کنزیوم کرنے کی چیزیں وہ آپ 20 گھنٹے میں استعمال کر رہے ہیں، اور پیک آورز میں آپ کم سے کم بجلی استعمال کر. اور یہ صفان یہ چیز فیسلٹی کے الیکٹرک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ دنیا بھر میں یہ اصول ہوتا ہے کہ لیول جنریشن اور پاور جنریشن جو ہوتا ہے اس کو لیول آف کرنے کے لیے، تاکہ پیک آورز میں لوڈ کم ہو، تاکہ ان کا جنریشن کیپیسٹی صحیح ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو یہ ان کے لیے بنایا گیا ہے. یہ صارفین کے لیے کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تو صرف انسینٹیو دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگ اس پہ کم، تاکہ بجلی کا ریٹ زیادہ چارج کرے، تاکہ لوگ اس کو بجلی کم استعمال کریں. یہ تو ایک اور معاملہ بن چکا ہے، یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے کہ میٹر لگنے میں تاخیر ہو رہی ہے، جان کے تاخیر. اکرام الحق صاحب، یہ جو پوری کمیٹی، اب جو کمیٹی بنے گی 3 رکنی، اور کمیٹی کے اندر 62 ارب کا معاملہ ہے. کمیٹی کے رکن جو ہیں، ایک ڈیسک انچارج، ایک جو ہے اس وقت ایڈوائزر ٹو دا ریگولیٹر ہے، ایک سینئر کنسلٹنٹ ہے، کنسلٹنٹ سینئر ٹو دا ریگولیٹر. سر یہ 62 بلین روپیز کا معاملہ ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، 62 بلین روپیز کا معاملہ ہے. سر یہ بلینز آف ڈالرز کا معاملہ بن جاتا ہے اکرام صاحب. یہ 3، ایک ڈیسک انچارج، ایک سینئر کنسلٹنٹ، بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ہوں گے، وہ بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ہوں گے. لیکن سر کیا نیپرا ہی خود کمیٹی بنا لے اپنے خلاف تحقیقات کے لیے؟ اور یہ اتنا چھوٹا معاملہ ہے کہ اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا کے 62 بلین کا معاملہ 1 ہفتے میں آپ رپورٹ دے دیں گے، ہاں جی یہ ہم نے رپورٹ بنا دی، آپ یہ لے لیں 1 ہفتے میں. ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، جیسے خواجہ نوید صاحب نے کہا کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی انکوائری کے لیے جب آپ نے ایسے ادارے بنا رکھے ہیں جن کا کام ہی اس طرح کی میل پریکٹسز کو، اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز کو چیک کرنا ہے، تو پھر ان کا استعمال نہ کیے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جس کی کوتاہی ہو، جو 10 سال سے سویا رہا ہو، جس ریگولیٹری باڈی کی کارکردگی زیرو ہو، پھر آپ معاملہ وہیں بھیج رہے ہیں، تو یہ ایک مذاق ہے ہمارے ہاں. کہ پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو کمیشن آف کرائم ہے یا اومیشن ہے، ہم اس کی طرف آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. محکمے پہ محکمے بنائے ہوئے ہیں، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا. پھر جب سڈنلی کوئی ایسی چیز، چلیے یہ ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس آئی ہے، منسٹری کے پاس کچھ پاور اس کو شفٹ کیا ہے ان سے، تو انہوں نے یہ لیٹر لکھ دیا. اس سے پہلے بھی تو منسٹری موجود تھی، اس سے پہلے بھی تو کے الیکٹرک کوئی آج کی کمپنی تو نہیں ہے. یہ اس کو پرائیویٹائز ہوئے اب کتنے سال. اب میں ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ اب ان کے پروفٹ سپر اینڈ اوپر وہ دکھانے کی کوشش کی، اوور بلنگ کی، میٹرز کے اوپر انہوں نے صحیح کام نہیں کیا. یعنی آپ اپنے ریونیوز کے اندر جو وہ اضافہ ہے وہ ایٹ دی ایکسپینس آف کنزیومر دکھا رہے ہیں. آپ کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ بارش ہو جائے تو آپ کے 300 جو فیڈر ہیں وہ ٹرپ کر جاتے ہیں. سروس کی کوالٹی آپ دے نہیں رہے، کنزیومر کو آپ فلیس کر رہے ہیں. اس ملک میں جب عام شہریوں کو فلیس کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی جاتی ہے، تو وہ ادارے جو ان کی مدد کو آنا چاہیے وہ سوئے رہتے ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہیں انہیں ہمیں پروگرام کرنے پڑتے ہیں، ان کو جگانا پڑتا ہے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ کا معاملہ ہے. اماؤنٹ آف منی پاکستان میں ٹیکسز لگتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں. 62 بلین روپیز آپ کی نظر میں کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو فوراً نوٹس نہیں لینا چاہیے اس چیز کا کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان خود ایک کمیشن بنا دیں، اور یہ 62 ارب اگر ہیں تحقیقات کے بعد تو یہ ریکور 62 بلین ہے سر. یہ 2 ارب 1 کروڑ کی، چلو 62 ارب روپے ایک سیکر کا، 62 ارب روپے پیسہ بھی تو قوم کا ہے نا جو گیا سارا. جی کرام صاحب دیکھیں، جیسا کہ ہم نے یہ خبر میں دیکھا ہے، خط جو ہے وہ ایک
सेक्रेटरी के लेवल का आदमी लिख रहा है जो पूरी मिनिस्ट्री का इंचार्ज है, तो जाहिर है कि उसने जिम्मेदारी से ये ख़त लिखा होगा। दूसरी तरफ ठीक है, कंपनी का भी एक मौक़िफ़ है, मगर 10 साल से सोचने की बात यह है कि ये जो सिलसिला जारी था। चलिए अगर वो बेस ईयर पे आप वो जैसे कहते हैं कि हमें इजाज़त मिली थी, बेस्ट प्रैक्टिस थी, तो फिर इसको वाज़े कर दिया जाता कि हम एक ख़ास कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और बाकियों को नहीं, ताकि बात ट्रांसपेरेंट हो जाती। मगर ये ऐसा भी तो नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया। तो इसकी मैं ख्वाजा साहब की तरफ आऊँ, इससे पहले नाज़िम हाजी साहब, ये 62 बिलियन रुपीस, क्योंकि खत के साथ टेबल्स भी अटैच हुए हैं इस पर, यूनुस जागा साहब ने जो अटैच किए हैं, और इसमें उन्होंने ये रफ कैलकुलेशंस की हुए हैं। वो कहते हैं दीज आर रफ कैलकुलेशंस, जिसमें वो 12.91 बिलियन 2015 की बात करते हैं, फिर उन्होंने और कैलकुलेशन, ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ भाई ये सारा मामला, ये जो तमाम टेबल्स है? ये सैफान, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये मल्टी ईयर टैरिफ इतना कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो बेस टैरिफ जो डिटर्मिन करते, जैसे इकराम साहब ने सही कहा कि ये नेपरा के ऊपर होता है कि इसकी सही कैलकुलेशन करके इसको हर क्वार्टर पे और हर महीने भी इनकी फ्यूल एडजस्टमेंट के हिसाब से इनको एडजस्टमेंट मिल रहा है। और इन्होंने रियायती तौर पर के इलेक्ट्रिक को पता नहीं इनको कोई, वो कहते हैं ना सन इन लॉ का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको, कि भाई बाकी हमारे जो गवर्नमेंट के जो पावर प्रोड्यूसिंग इदारे हैं उनको इतना स्ट्रिक्टली वॉच करते हैं, और के इलेक्ट्रिक को खुली छूट दी हुई कि जो मर्जी है वो चार्ज करें। लेकिन ये सिर्फ 62 अरब रुपए की बात नहीं है सैफान, ये 180 अरब रुपए की बात है। जब TOU की आप बात करते हैं, TOU में आप अंदाज़ा लगाएं कि 18 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं 24 घंटे का रेट, जब उसके होना चाहिए 12.5 रुपये का रेट 20 घंटे का। मेरी अपनी फैक्ट्री में मैं अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे 1.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे TOU के हिसाब से बिजली मिले तो ये आपकी फैक्ट्री किधर है सर? इंडस्ट्रीज एरिया में? तो कहते हैं हमने लगा दी सारे। नहीं लगाया। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि साइड एरिया में 1300 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर नहीं लगा है। 1300 मैंने ही आपको कहा अभी, बिल्कुल 1300 फैक्ट्री में नहीं, 1300 तो फैक्ट्री साइड एसोसिएशन से मैंने पूछा, 1300 कहते हैं कि 1300 फैक्ट्री में नहीं लगा है। और 1300 फैक्ट्री में वो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे, और वो भी B3 कैटेगरी वाले की बात कर रहे हैं, B3 और B2 की। लेकिन उससे जो छोटे लोग हैं 5, ये देखिए ये TOU इस फैसिलिटी रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल में 5 किलोवाट से ऊपर में मिलना है। दैट इज़ द SRO जो आपको मैंने भेजा भी था, SRO 571, ये आज वैलिड है, ये लीगल एक डॉक्यूमेंट है। तो इसके हिसाब से 180 अरब रुपए बनते हैं आप कह रहे हैं? 100 अरब नहीं, मैं तो एक रफ एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ, इससे भी कोई माइंड बॉगलिंग एस्ट्रोनॉमिकल फिगर बनेगा ये। और ये कोई इसमें मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेशन करे तो इसके बारे में मेरे कोई के इलेक्ट्रिक को बैठ के इस बारे में कोई सही फिगर्स आने चाहिए। और मुझे हैरत, और जो इकराम साहब, जो नवीद साहब ने सही बात की, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक सेकंड सर, ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं कि हैं मल्टी, मैं फिर बताता चलूं सर, उनका जो मौक़िफ़ हमने लिया वो कहते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो, और ये 2002 में हमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने अलाउ किया था, और मल्टी ईयर टैरिफ सिस्टम जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड टैरिफ होता है। ये के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है जो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बता रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं, और कानूनी तौर पर 2002 में हमें अलाउ किया गया, इसमें कोई चीज़ हमने गैर कानूनी नहीं करी। 62 मल्टी ईयर टैरिफ के अलावा एक क्लॉबैक एग्रीमेंट भी था के इलेक्ट्रिक के साथ कि जब तक इनको रियायत देंगे तो वो मुनाफे पर जब आ जाएंगे तो इसका कुछ हिस्सा कंज्यूमर के साथ शेयर करेंगे। वो पिछले 3 साल से वो मुनाफे में है और 1 पैसे की शेयर ही नहीं की। इसके अलावा सैफान, जब ये ये प्राइवेटाइज हुई थी उस वक्त इन्होंने कहा था हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ओवर एम्प्लॉयड हम लोग, तो 3-4 हज़ार लोग ज़्यादा थे उसके एम्प्लॉयमेंट में, तो उसके लिए 15 पैसे पर यूनिट उनको मज़ीद दिया गया था एडिशनल। 4 से 6 हज़ार एम्प्लॉयज़ उन्होंने फारिग कर दिए, 15 पैसे पर यूनिट आज भी चार्ज कर रहे हैं हमारे से। सही, तो उसका भी हिसाब लगा लीजिए आप। जो ख्वाजा नवेद साहब, आपने नैब की बात कर दी है सर, ख्वाजा नवेद साहब आपने नैब का मुतालबा कर दिया तहकीकात का। मसला ये है कि नई मैनेजमेंट टेक ओवर कर रही है, जो नए ओनर्स होंगे, तो उससे पहले ये तहकीकात हो जानी चाहिए। कितनी अहम है कि नैब हो या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, $6.2 बिलियन, $6 बिलियन आराम बनती है अमाउंट ये। देखिए सिविल लायबिलिटीज जो होती हैं वो तो नई मैनेजमेंट को ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो जिसने क्राइम किया है वो ही उसी को पनिशमेंट होगी, जो नया आने वाला मालिक होगा उसको पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन जो $62 बिलियन है वो नई मैनेजमेंट को वापस करने पड़ेंगे। तो इसमें यह है कि मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला जज करेगा। तो मेरा अभी भी मुतालबा है कि फौरी तौर पे रेफरेंस दाखिल किया जाए नैब कोर्ट में, वहाँ ये भी एविडेंस लीड करें, अवाम भी आएँ अपने बयान दें, और उसके बाद ये जो अपना डिफेंस पेश करेंगे जो मुल्ज़मान हैं
اس میں نیپرا کے بھی سیکرٹری اور یہ سارے ملزم بنیں گے، اور جنہوں نے اومیشن کی ہے یہ صرف ایک خط لکھ کے، آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلواں تو مٹی جھاڑنا، یعنی یہ مٹی نہیں جھاڑ سکتے آپ ایک خط ڈال کے کہ جی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. آپ نے 10 سال کیا کیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا کام عدالت میں جائے گا، اور یہ صرف ایک خط لکھ کر آپ سو جائیں اور آپ کہیں کہ ناؤ آئی اسٹینڈ ایگزونریٹڈ، تو یہ نہیں ہوتا. یہ جس بندے نے 62 ملین کھانے میں مدد کی ہے وہ بھی ملزم ہے، جس نے کھائے ہیں وہ بھی ملزم ہے. تو یہ سب نے اگلنے ہوں گے، اور یہ غریب عوام کو واپس بانٹے جائیں، ان کو ریفنڈ دیا جائے جیسے بڑے ملکوں میں، مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. اور اگر چاہے حکومت تو اس کی فروخت کو روک دے جب تک کہ نیب ریفرنس کا فیصلہ نہ ہو، نہیں خواجہ صاحب، یا ریفرنس آئے تو ہم اس میں درخواست دے دیں گے کہ اس کی سیل روک دی جائے، میں دے دوں گا. خواجہ صاحب خط و کتابت کا ذکر کیا سر، یہ خط و کتابت ہی ہو رہی ہے پچھلے، میں صرف ٹی او یو والے میٹرز کی جو بات کر رہا ہوں. کبوتروں کے ذریعے خط بھیج رہے ہیں، ایک خط آتا ہے، یہ خطوں کی لائن لگی میرے سامنے جو لکھے یہ گئے وہ کبوتروں کا زمانہ چلا گیا. اب خط نہیں ہوتے، اب ای میل ہوتی ہے، فیکس ہوتا ہے اور ڈنڈا ہوتا ہے. اچھا، اور یہ سر ناظم حاجی صاحب کیا ہونا چاہیے نیا ٹیک اوور؟ جی میں نوید صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فٹ کیس ہے نیب انکوائری کا، نیب کو ہینڈ اوور ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو کمیٹی بنی اٹ از این آئی واش کمیٹی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. اور اس میں جو اکاؤنٹیبل بندہ ہے وہ چیئرمین نیپرا ہے. ہی از ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبل کہ بھئی ان کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو دا بک اسٹاپس ایٹ ہم، نو بڈی ایلس. اور اس کی سیل روکنی چاہیے، سیل فوری طور پہ روکنی چاہیے. جی ہاں سر. اور دوسری بات سیفن، جو عام آدمی کو جو پریشانی، جو انفلیٹڈ بلز کی بات ہے، یہ اگر آپ کبھی موقع ملے تو وفاق محتسب کے دفتر میں اگر جائیں گے تو لوگ روتے ہیں وہاں جا کے. 100 یونٹ والے، 150 یونٹ والے، 200 یونٹ والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور کے الیکٹرک ان کو گھما رہا ہے ادھر سے ادھر، اور ان کو ایکسیسو بلنگ دے رہا ہے. کوئی بیچارہ پریشان ہے، بیمار ہے، وہ بھی آ رہا ہے. 90% وفاقی محتسب کے پاس کیسز ہے کے الیکٹرک کے خلاف، 90%. اور وہ بھی کتنا پاپولیشن کا کیا حصہ ہوگا جس کو وفاقی محتسب کو دفتر کا رستہ پتہ ہے؟ کس کو؟ ہارڈلی اینی بڈی. تو یہ ایک کے الیکٹرک کے، یہ میں ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا پرائیویٹائزیشن پہ، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک اسٹیٹ مونوپلی ہوتی ہے نا، وہ خراب ہوتی ہے. ایک پرائیویٹ مونوپلی کرمنل ہوتی ہے، کیونکہ پرائیویٹ مونوپلی کے پاس صرف باٹم لائن کے علاوہ کچھ دیکھنے کا نہیں ہوتا. یہ بالکل کیئر نہیں کرتے، کچھ تھوڑا بہت سی ایس آر کر کے ڈرامہ کر دیا کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ عام آدمی کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کی حد نہیں. اور اس کے لیے ایک اسپیشل پروگرام میرے خیال سے ہونا چاہیے جو عام آدمی کی جو پرابلمس ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر کرام الحق صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے سر، یہ کیونکہ میں جس طرح ناظم حاجی صاحب نے بھی کہا، خواجہ صاحب، یہاں پر ڈیفیم کرنا بھی کے الیکٹرک کو مقصد نہیں ہے، کسی کو بھی ڈیفیم کرنا مقصد نہیں ہے سر، لیکن اب سرکار نے لکھ دی ہے، تو آپ کے نزدیک یہ خط لکھ کر اب سیکرٹری واٹر اینڈ پاور کا کام ختم ہو گیا ہے، یا آگے کچھ انہیں کرنا چاہیے؟ کیا کسی اور کو کرنا چاہیے؟ بس یہ خط لکھ دیا اٹس انف کہ 62 بلین روپیز ہمیں چاہیے. نہیں، یہ نہ خط کا کوئی مقصد ہے اور نہ ہی کمیٹی کا کوئی مقصد ہے. ہم تو یہ اس پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ فلیس کیا گیا ہے، نااہلی بھی ہے، بدعنوانی بھی ہے، آرڈینیٹ ڈیلے بھی ہے، اور خام خواہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ ہماری طرف ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہوتا ہے اور ہم فری مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں، مگر وہاں پہ بھی تو کوئی اصول ضابطہ ہونا چاہیے. اگر آپ پروفٹ کو شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر کرام الحق صاحب اور خواجہ نوید صاحب اور ناظم حاجی صاحب. اپنے پروگرام میں کہ الیکٹرک کے معاملات، سیکرٹری کا خط، وفاقی سیکرٹری کا خط، آخرکار اس خط میں کیا لکھا تھا، 62 بلین روپیز کا معاملہ کیا ہے، اور ٹی او یو میٹرز کیا ہیں. آپ کو یہ بتایا کہ کراچی کے شہریوں کے بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پروسیجر کو سلو کیا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، بے نقاب کیا؟ فیڈ بیک لکھیے گا فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہے گا اب تک.